سب کو حضور کی ولادت کے مہینے کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کو اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ زور سے بولو آمین، اور کھل کے بولو آمین۔ ابھی جناب محترم سعید اختر صاحب قبلہ حضور کی نعت کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ میں بتاؤں، بہت غور سے میری بات سنیے۔ میں بس، میرا اصول ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے نا۔ ابھی انہوں نے جو نعتیں پڑھی نا، نعت کے اشعار پڑھے، تو میں دیکھ رہا تھا نا ہمارے کئی بھائی لوگ نا بڑے خاموش بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک، کوئی نہیں، اس کو رہنے دو، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھو۔ ایسی کئی چیزیں آج جو ہماری کھو گئی ہیں یار۔ ہم نے اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا تھا، ہم نے اتنا اچھا میدان سجایا تھا، جب ہم نے وہ چھوڑ دیا، اسے نہیں دیکھ رہے تو اس اسٹینڈ پہ کیا جانا ہے نا۔ انشاءاللہ یہاں بھی بات ہو ہی جانی ہے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام۔ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ تو سعید اختر بھائی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کئی لوگ نا بس گھور کے دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ کہنے تیار نہیں تھے۔ میں سعید اختر بھائی سے کہنے والا تھا من کے تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو، تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو، کیونکہ اب دنیا جو ہے نا، اکثر لوگ نہ ثواب سے تعلق رکھتے ہیں نہ نیکی سے مطلب ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے نا مونڈ بنانے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں اپنا۔ ہو گیا، آپ سے میری اتنی گزارش ہے، جب بات حضور کی آیا کرے نا تو پھر منہ کھول کے نہیں، دل کھول کے سبحان اللہ کہا کرو۔ کہیں تھی بات کسی نے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سب سے بڑی ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ہم حضور کا ذکر نہ دل سے کرتے ہیں اور نہ دل سے سنتے ہیں۔ یہ کلیئر بات کر رہا ہوں۔ آپ کہو کہ بڑی بات کر رہا ہے مولوی، تو ہمیں کیا جانے، میں 18 بھگونے کرتا ہوں، میں 20 بھگونے کرتا ہوں، میں 11ویں کرتا ہوں، میں 12ویں کرتا ہوں۔ بھائی یہ تیرا اور میرے گھر کا کام ہے، سچ ہی ہے۔ اگر دل کی بات ہوتی نا حضور سے، دل کی بات ہوتی، تو جب حضور کا نام آتا تھا نا تو یہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے۔ کیا ہونا تھا؟ دل کی دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا نام لیتا بھی زور سے ہے، سنتا بھی زور سے۔ سمجھ رہے میری بات کو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایک خوبصورت اور قیمتی شعر سعید اختر بھائی نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے کو، ایک ایک کلمے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی۔ کمیٹی والے بیٹھے ہیں آپ میں، کتنے بیٹھے ہیں کمیٹی والے؟ میں اٹھاتے ہیں یار، ہر وہ بندہ کمیٹی میں جو حضور کے ذکر کو سجانے میں لگا ہوا تھا، یہ نہیں جنہوں نے چندہ کیا خود وہی کمیٹی میں سارے ہیں نا۔ پھر جتنوں نے ہاتھ اٹھائے نا ذرا بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ جی یہ 4-5 لوگ ہیں جو جلسہ کرا رہے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ اب بعد میں مت کہنا مولوی نے میرا نام نہیں لیا تھا، تو نے بھی تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہم نے اٹھوائے۔ جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت، سیدھی سی بات۔ اللہ سب کو حضور کے ذکر کی برکت عطا فرمائے، ہے نا۔ 12ویں شریف کی آج پہلی نہیں بلکہ اب دوسری لگ گئی ہے نا، کیونکہ اسلامی تاریخ جو ہے مغرب کے بعد لگ جاتی ہے، جیسی مغرب کی اذان ہوئی ادھر تاریخ بدل جاتی ہے۔ 12ویں شریف کی کتنی تاریخ آ گئی آج؟ زور سے 2 تاریخ آ گئی، اور یہ 12ویں شریف جو ہے نا، یہ گھر سجانے کا مہینہ بھی ہے اور دل سجانے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم، سبحان اللہ، ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم
دل بھی سجائیں گے، گھر لائٹ سے سجائیں گے اور دل کیونکہ جس دل میں محبت ہوگی اس میں ساری نیکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. توجہ ہے نا؟ خالی نماز کے وجود سے بات کی، کروڑوں برس کے سجدے تھے، نہیں تھا تو دل میں حضور کا عشق نہیں تھا. اصل کیا ہے؟ عشق رسول ہے. جو میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. اور جب عشق رسول آتا ہے نا تو پھر علی سو بھی جائے نا نماز قضا نہیں ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے، جب عشق آ جاتا ہے نا تو پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی. یہ 12ویں کا مہینہ ہے، اس میں گھر بھی سجائیں گے اور دونوں باتیں یاد رہنی چاہیے، گھر بھی سجائیں گے اور دل بھی سجائیں گے. اور سنیں، اس مہینے میں جو دیکھا گیا ہے، کئی بار نا لوگ اپنا گھر اتنا سجا لیتے ہیں، اتنا سجا دیتے ہیں کہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. میری بات سن لیجئے گا. آج یوں سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج گھنٹے بھر کی باتیں میں منٹوں میں نپٹا دوں. پیغام یاد رکھیے گا جو میں دینے لگا. آپ گھر سجاتے ہیں تو کئی بار ہم 50,000 کی لائٹنگ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، اس میں جو کنجوسی کرے یا یہ بات نکال کے لائے اس کی کیا ضرورت تھی، تو سمجھ جانا اس کا تعلق شیطان سے زیادہ ہے، رحمان سے کم ہے. سیدھی بات. اور جو اسے فضول خرچی بتائے اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی نہیں. اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ تو صرف لائٹ کو فضول کہتے ہیں، اور میرے امام نے کیا کہا؟ آقا یہ کمکمے، یہ لائٹ، یہ بلب، یہ بتی، یہ جھنڈی، ان کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. آقا سب کچھ آپ کے لیے، تو یہ لال بتی ہری بتی کیا ہے؟ سب کچھ حضور کے لیے. تو اسے فضول نہیں کہنا. اللہ کرے تو لگا گھر سجا تاکہ قیامت میں جب جشن منانے والوں میں ابو بکر کا نام آئے تو ساتھ اعلی حضرت کے غلاموں کا بھی نام آ جائے. اس لیے سجائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ. گھنٹے لگ گئے آپ کے یہاں؟ ابھی میرا نہیں لگا ہے کیونکہ اس کو چھٹی میں ملی کسی نے سبق یاد. سیدھی سی بات ہے بھائی، میرے گھر ابھی لگا ہی نہیں ہے. میں چاہتا تھا آج لگاؤں، آج بھی ٹائم نہیں ملا، لیکن کل لگا لیں گے انشاءاللہ. سب کے گھروں پہ جھنڈے لگ جانے چاہیے. میں جو بات بتانے لگا ہوں، گھر سجتے نہیں بولو تو جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سجا لیتے ہیں. کئی بار ایسا تھا کچھ لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں، جب پڑوس میں امیر کا گھر سجتا ہے نا تو غریب کے بچے کہتے ہیں ابا اپنا گھر نہیں سجے گا. دل پہ ہاتھ رکھ جس کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، اور جب اس کے بچے کہتے ہوں گے ابا اپنے گھر لائٹ نہیں آئے گی، اپنا گھر نہیں سجے گا، اس غریب کی غربت میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان احساسوں کے محل پہ جو بجلیاں گرتی ہوں گی، ان کا درد کتنا خطرناک اس غریب کو ہوتا ہوگا. آپ سے میں جو بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، پیسہ دیا ہے نا، تو سنو، اگر 10,000 کی لائٹ اپنے گھر کے خریدو نا، اور پڑوسی غریب ہے نا، ہاتھ پکڑ کے اسے بھی مارکیٹ لے جانا ہے نا، بھائی 10,000 کی چیز میں نے خریدی ہے، آج حضور کی آمد کا جشن ہے، 1,000 کی چیز کم سے کم میری طرف سے تو بھی خرید لے. اور اس کو آ کر کے پھر اعلان نہیں کرنا کہ اس کی جو بتی جل رہی ہے یہ میں نے لگوائی ہے.
اس کی اوقات تو جھنڈی لگانے تک کی نہیں تھی. اس کے گھر کی لائٹ میری بدولت ہے, اس کے گھر کے کمکمے میں نے لگوائے ہیں, اس کے بچوں کی خوشی آج میری بدولت ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نیکی کے ارادے سے کم تماشے زیادہ کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے؟ اگر ایک بھائی غریب ہوتا ہے, دوسرا امیر ہوتا ہے, امیر غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیتا ہے تو غریب تو گردن جھکا کے باپ پہن لگا ہے. امیر زیادہ جس نے سگی بھتیجی کے کھانے میں مدد کی ہوتی ہے, اس کے جہیز میں مدد کی ہوتی ہے, وہ گیٹ پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے سنو جی بھائی غریب تھا, میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دیا ہے, اس کی حیثیت تو سائیکل کی نہ تھی, میں نے بائک کا انتظام کرا دیا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر کوئی نیکی کر جاؤ احسان مت جتانا, بلکہ احسان کو اپنے دلوں کے قبرستان میں ایسے دفن کر دینا کہ یا تو جانے یا تیرا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, کوئی تیسرا نہ جانے. نیکی ایسے کر کے جا تو قبر میں بعد میں آئے گا, بچانے کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی نیکی کرے تو تماشا نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے, یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہ صرف اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. باقی بھاشن سننے کو ملیں گے لیکن دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ اسلام ہے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی تعلیم دیتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے. پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو نا تو 12ویں والے دن اسے بھی کچھ کھلا دینا تاکہ وہ پوچھے کیا بات ہے, تو ہم فخر سے کہیں آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, اپنے ہمسایوں کا اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے. 12ویں شریف کے مہینے میں اس تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, کسی کا دل کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ 12ویں شریف عید مہینے کی برکت سے آج ٹوٹے ہوئے دل خراب. یہ حضور کی آمد کے مہینے کی برکت ہے جو آج غریبوں کی عزتیں میں, یہ 12ویں کے مہینے کی برکت ہے جس کی وجہ سے آپ آج آپ کو ماں کو احترام ملا ہے, رشتوں کو قدر ملی ہے. اور تو بہنیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان بہنوں کو اسلام نے آ کے پھر بھائیوں کے سر کا تاج کر دیا. یہ اسی 12ویں شریف کے مہینے کی برکت ہے. میں اس زبان سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے